بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک تصویر سے کریں گے. یہ تصویر جو ہے اس میں آپ کو ایک صاحب نظر آ رہے ہیں. سرد رات ہے اور انہوں نے گرم ٹوپی پہن رکھی ہے, کمبل اوڑھا ہوا ہے اور بیک گراؤنڈ میں سڑک نظر آ رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ وہ سڑک پر چہل قدمی بھی کر رہے ہیں. تو یہ صاحب جو ہیں, اگر آپ ان کو پہچاننے کی کوشش کریں تو یہ ہیں جی سلمان اکرم راجہ صاحب. میں نے تو ان کو پہچان لیا, آپ نے بھی پہچان لیا ہوگا. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب سرد رات میں گرم ٹوپی پہن کر اور سردی سے بچنے کے لیے کمبل اوڑھ کر کہاں جا کے بیٹھے رہتے ہیں, یہ ان سے آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پوچھیں گے. بہت بہت شکریہ. سلمان صاحب برا نہ منائیے گا, میں نے یہ تصویر دکھائی ہے اور اس طریقے سے ناظرین جو ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ آپ ایک پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک وکیل کی حیثیت سے جانتا ہوں. ایک بہت بڑے وکیل ہیں آپ. اصغر خان کیس, پاناما کیس اور پھر بہت سے کیس. تو یہ کہاں پہ آپ یہ سرد رات میں, اندھیری رات میں سڑک پر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں, یہ اڈیالہ کے باہر ہے, اڈیالہ جیل کے باہر. ایسا ہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم وہاں جاتے ہیں, وکلاء کو نہیں ملنے دیا جاتا, بہنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا, بشرا بی بی کی بیٹیوں کو نہیں ملنے دیا جاتا. پھر ہم وہاں بیٹھے رہتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ریاست کا اگر کوئی ضمیر بچا ہے تو اس کو جھنجھوڑیں, عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں. دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں آج پاکستان سے محبت کرنے والے ہر ذی شعور کی یہی حالت ہے. ہم سب ایک طرح سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جسمانی طور پہ کوئی سرد رات باہر نہ گزارے, لیکن جو اس وقت روحانی کیفیت ہے ہم سب کی وہ یہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ جو جبر کا عالم ہے, جو جھوٹ کا عالم ہے, جو فریب ہے, جو ووٹ کو چرانے کا عمل ہے, اس عمل کے اوپر ایک ناپائیدار عمارت کھڑی کرنے کا عمل ہے, اور اس کو پاکستان کی ترقی سمجھنا, یہ ایک ایسی خوفناک صورتحال ہے جو نہ صرف یہ کہ پائیدار نہیں, اس کے نتائج بہت برے ہوں گے. اور ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں آپ جانتے ہیں ایسا ہی ہوا ہے. اب جب یہ صورت ہو تو کس طرح آپ اور میں دبک کر کسی گرم کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں اور دانشوری جھاڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم نے کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی, میں نے کچھ قانون پڑھا ہوگا, کچھ فلسفہ اور شاعری پڑھی ہوگی, لیکن ان سب کا کیا مقصد, کیا مطلب؟ وہ ٹافیاں ہیں جو ہم نے کھائیں تمام عمر. اگر ہم اپنے نظریات کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے, اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے, ہم اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے, اور آپ کرتے ہیں, آپ زمینی ناخداؤں سے مشکل سوالات کرتے ہیں جن کے ان سے جواب نہیں بنتے, تو ہم نے ہر ایک نے کہیں نہ کہیں جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہے, اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. لیکن آج ایک مشکل سوال آپ سے, یہ حقیقت اپنی جگہ پہ کہ آپ اس وقت بہت سخت حالات میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف اگر آج کے کچھ اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کو دیکھیں تو وہ خبریں یہ کہہ رہی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ نے پاکستان تحریک انصاف میں گروپنگ پیدا کر دی ہے, اور سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ جو پارٹی کے چیئرمین ہیں گوہر خان صاحب, وہ ان کو انڈرمائن کرتے ہیں, اور دونوں میں شدید اختلافات ہیں. یہ جھوٹ ہے. دیکھیں, یہ کچھ آپ کے دوستوں کو ایجنڈا یہ دیا گیا ہے, ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ روز تحریک انصاف کے حوالے سے وہ کوئی خبر لگائیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ تحریک انصاف میں بہت نفاق ہے اور بہت اختلاف ہے. یہ بالکل غلط باتیں ہیں. گفتگو ہوتی ہے, اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے. کل شام بھی گوہر صاحب, میں, اسد عمر, جنید اکبر صاحب اکٹھے بیٹھے, ہم نے آج جو پریس کانفرنس کرنی تھی اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. وہ تصویر بھی منظر عام پہ ہے. آج ابھی میں پریس کانفرنس سے اٹھ کے آ رہا ہوں, جو چیئرمین گوہر صاحب کے ساتھ اور اسد کیسر صاحب کے ساتھ ہم نے کی, تو کوئی ایسا ایشو نہیں. اچھا, ذرا سن لیں کہ گوہر صاحب نے پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا, اس سٹیٹمنٹ پہ پھر آپ کا ایک رد عمل آیا تھا, وہاں سے آپ کا تاثر پیدا ہوا. ذرا سنیں جی, دونوں سٹیٹمنٹ سنوا دیں. آج ملاقات کی جو بیک ہم مانگ رہے ہیں, دوسروں کے ساتھ ساتھ اس میں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. نہیں, یہ بالکل پارٹی کا موقف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جلد بازی میں ایک بات کر دی. پارٹی کی سطح پہ ہم اس بات کی تردید کر چکے ہیں. بھیک کا لفظ بالکل غیر مناسب تھا. چیئرمین ہے پارٹی کے, اور وہ تو کوئی پارٹی پوزیشن دیں گے. دیکھیں, غلطی ہو جاتی ہے کسی سے, نہیں, وہ پارٹی پوزیشن ہرگز نہیں ہے. نہ ہم کسی حوالے سے بھیک مانگ رہے ہیں. آپ کی بات ہوئی گوہر خان صاحب سے سنا, انہوں نے شکوہ بھی کیا آپ سے؟ نہیں, کوئی شکوہ نہیں کیا.
انہوں نے کہا کہ وہ ایک لفظ ادا ہوا، اس کو ذرا سیاق و سباق سے ہٹ کے دیکھ لیا گیا، تو ان کو کوئی اس بارے میں تامل نہیں ہے کہ یہ پارٹی پالیسی وہ جو انہوں نے کہا کہ ملاقات نہ ہونے میں کچھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے، دیکھیے وہ بھی میں نے ان سے پوچھا، وہ بھی کچھ بات انہوں نے مبہم کی، لیکن دیکھیے ہو جاتے ہیں، میں نے کہا نا جلد بازی میں کوئی بات ہو جاتی ہے، سوال آیا آپ نے کوئی بات کر دی، لیکن اس حوالے سے کوئی ان کو گلا شکوہ نہیں ہے، ہم اکٹھے کئی دفعہ اس کے بعد بیٹھے ہیں، گفتگو ہوئی ہے۔ اچھا اب کیا ایسی کوئی بات نہیں اب کیا صورتحال ہے؟ آپ 8 فروری کیا جو آپ کی پہیہ جام ہڑتال کی کال ہے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یا بعض اطلاعات کے مطابق 12 جنوری کو تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہونے والے ہیں؟ نہیں، مجھے کسی مذاکراتی عمل کے شروع ہونے کی کوئی اطلاع خبر نہیں ہے میری نظر میں۔ ذرا میں آپ کو ایک منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں جی، طارق فضل چودھری صاحب نے 12 جنوری کی کیا بات کی ہے، ذرا سنوا دیں۔ 12 جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، آپ اپنی مذاکرات کے حوالے سے ایک سنجیدہ تجاویز مرتب کر لیں اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر میں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، محمود خان اچکزئی صاحب کو لے آئیں، ہماری بیٹھے گی ٹیم، رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارے سینئر لوگ ہوں گے، احسن اقبال صاحب ہوں گے، ہمارے سینئر چند وزراء اور ہوں گے، میں خود انہیں کنڈکٹ کراؤں گا۔ جی سلمان صاحب، نہیں، ہماری طرف سے بالکل بات واضح ہے۔ اچکزئی صاحب نے، علامہ ناصر صاحب نے، جن کو خان صاحب نے اختیار دیا ہے، بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اس طرح بات نہیں ہوگی، تم ہمارے گھر پہ حملہ کرو، لوٹو اور پھر کو مذاکرات کرو، ہمیں ایجنڈا بتائیں کون سے موضوعات ہیں، اور خان صاحب کی عدم موجودگی میں یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کال کوٹری میں ڈال دیں اور باقی لوگ گفت و شنید میں مصروف ہو جائیں، چائے پئیں، بسکٹ کھائیں، یہ نہیں ہوگا۔ جنوری 2025 میں، دسمبر 2024 میں آپ کو یاد ہوگا ہماری 5 نشستیں ہوئی تھیں، اس وفد کا میں بھی حصہ تھا، تو کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں تھا۔ ہم نے یہی کہا تھا تب بھی کہ عمران خان صاحب سے ہمیں ملنے دو، اس عمل میں ان کو شامل کرو، کہا گیا کہ پوچھ کر بتائیں گے، پھر کہا نہیں، اجازت نہیں ملی۔ ہم نے کہا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے تحقیقاتی کمیشن بناؤ، عدالتی کمیشن بنا دو، کہا پوچھ کر بتائیں گے، اجازت نہیں ملی۔ اسی دوران حامد رضا کے گھر اور مدرسے پہ حملہ ہوا۔ تو یہ تمام جو عمل ہے یہ ہمیں بے معنی نظر آتا ہے، اس کا مقصد صرف یہ نظر آتا ہے کہ 8 فروری 2024 کا جو سانحہ ہے، جو پاکستان کے عوام کے ووٹ پر حملہ ہوا، اس کو بھلا دیا جائے، اس پہ مٹی ڈالو، آگے چلو۔ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بے بنیاد جو صورتحال ہے اس کو آپ دوام دینا چاہتے ہیں اس عمل کے ذریعے، خواہ اس کو آپ مذاکرات کہیں یا کچھ اور کہیں، مفاہمت کہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عوام اس جھوٹ کو قبول نہیں کرے گی۔ سلمان صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب جن کو تحریک انصاف نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے نامزد کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی حکومت مذاکرات کرے، اور وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب اس میں رول پلے کریں، لیکن علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جو لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ بزدل ہیں۔ تو یہ جو دونوں اوپینینز میں اتنا فرق ہے، اس کا آپ کو نقصان نہیں ہو رہا؟ نہیں، اتنا فرق نہیں ہے۔ دیکھیں، منگل جو گزرا ہے، اس شام اڈیالہ جیل کے باہر اچکزئی صاحب بھی موجود تھے، علیمہ بی بی بھی موجود تھیں، اکٹھے انہوں نے وہاں گفتگو کی صحافی بھائیوں سے، بہنوں سے، تو کوئی فرق مجھے نظر نہیں آیا۔ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ گفتگو بامانی تب ہوگی جب اس جو رعونت کا شکار طاقتیں ہیں وہ اپنی رعونت سے باہر آئیں گی، جب ان کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی عوام اب بیزار ہے ان سے، پاکستان کی عوام اس تمام نظام سے بیزار ہے جو غریب کش ہے، جو ایک ایسی سمت چل رہا ہے جس کی وجہ سے نہ لوگوں کو روزگار مل رہی ہے، نہ صحت مل رہی ہے، نہ تعلیم مل رہی ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ بالکل اچکزئی صاحب واضح ہیں، آج اسی لیے وہ لاہور گئے ہیں جی ٹی روڈ کے ذریعے۔ رستے میں مجھے ابھی اطلاعات آ رہی ہیں بہت بدسلوکی ہو رہی ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ لاہور شہر میں ہمارے ایک عزیز جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس ماحول میں کیا گفتگو ہو سکتی ہے جب آپ تھوڑی سی سیاسی سپیس دینے کو تیار نہیں ہیں؟ آپ 2 معتبر حضرات کو اسلام آباد سے لاہور تک کے سفر میں آپ رخنا ڈال رہے ہیں، لاہور شہر میں آپ نے قیامت برپا کی ہوئی ہے، اور آپ کہتے ہیں بیٹھ کے مذاکرات کرو۔ تو مذاکرات قبرستان میں نہیں ہوتے، مذاکرات جیل میں نہیں ہوتے، مذاکرات کے لیے کچھ سپیس چاہیے، کھلی فضا چاہیے۔ سلمان صاحب، ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پر کہ یہ جو ہے خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کی مخالفت نہیں کرتے، خاص طور پہ کہا جا رہا ہے یہ آپ ٹی ٹی پی کی بھی مذمت نہیں کرتے، تو اس پر کیا پالیسی ہے پاکستان تحریک بالکل غلط کہا جا رہا ہے جی۔
سہیل آفریدی صاحب جب لاہور آئے تھے کچھ دن پہلے، وہاں یہ سوال ہوا، انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا کہ جو بھی گروہ اسلحے کے زور پہ اپنی بات منوانا چاہے، پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہو، پاکستان کے جھنڈے کو نہ مانے، ہم اس کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ تو ہماری سوچ اور ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ لیکن جو صرف پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتا، آئین کو بھی نہیں مانتا، جو آئین کو نہیں مانتا، قانون کو نہیں مانتا اور جبر سے، قتل و غارت سے اپنی بات تو آپ کے خیال میں جو ٹی ٹی پی ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو کوئی خطرہ لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں اور کے پی کے کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے درمیان کافی فاصلے بڑھ گئے ہیں؟ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ جو رابطہ عوام مہم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اس میں بھی رخنہ اندازی ہو رہی ہے۔ وہ کراچی میں پاکستان فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اجلاس میں جانا چاہ رہے تھے، انہوں نے ان کی انویٹیشن کینسل کر دیا ہے۔ تو اس سے صوبہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا خطرہ موجود ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، وہ امکان تو ہمیشہ ہوتا ہے نا، اور یہ بے وقوفی ہوگی، اس سے پوری جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہوگی، زیادہ ڈیسٹیبلائز ہوگی۔ ہم نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں بڑی وضاحت سے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا پروونشل اسمبلی کی بلڈنگ میں جرگہ ہوا تھا 6 ہفتے ہو گئے، اس میں تمام پارٹیاں موجود تھیں، پی ایم ایل این تھی، پیپلز پارٹی تھی، اے این پی تھی، بڑی چھوٹی سب جماعتیں تھیں، اس میں دانشور تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، سب نے یک زبان ہو کے یہ کہا تھا کہ جو اس وقت کیا جا رہا ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے وہ سود مند نہیں ہوگا۔ آپ کو بیٹھ کے سننا ہے لوگوں کو، آپ کو سننا ہے وادی ترا کے لوگوں کو، ہمارے قبائلی عمائدین کو، صوبائی حکومت کو، عوام کے نمائندوں کو، اور سب سے بڑی نمائندہ جماعت پی ٹی آئی ہے۔ آپ کو بات چیت کر کے ہم سے سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو بے دریغ جو آپ قتل و غارت کرتے ہیں، جس میں معصومین شہید ہوتے ہیں، جس میں لوگ بے گھر ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کو اس علاقے میں روزگار پیدا کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، صحت دینی ہے۔ جو ضم شدہ اضلاع ہیں، جو فاٹا کے قبائلی علاقے تھے، ان کے حوالے سے ابھی اسد کیسر صاحب نے آج بتایا، جو رقم دینی تھی اس کا 1/5 حصہ بھی نہیں دیا گیا۔ تو یہ اتنے سال گزرنے کے بعد اس علاقے میں سڑکیں نہیں بن رہی، اس علاقے میں بنیادی سہولیات نہیں دی جا رہی، غم و غصہ بڑھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ اس سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے، پورا جو خطہ ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوگا۔ 8 فروری کی جو شٹر ڈاؤن سٹرائک ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بیزاری کا اظہار ہے۔ دیکھیں، پوری قوم کو بیان کرنا ہے، جس طرح یہ قوم 8 فروری 2024 کو باہر نکلی تھی، جس طرح ووٹ ڈالا گیا تھا پی ٹی آئی کے حق میں، عمران خان کے حق میں، وہ بیزاری آج بھی موجود ہے۔ وہ بیزاری بلکہ آج شدید غصے میں بدل چکی ہے۔ تو ہم پاکستان کی عوام سے یہی کہتے ہیں کہ اپنے غم کا، اپنے غصے کا، اپنی بیزاری کا اظہار کرو۔ ہم کسی ہلڑ بازی کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی توڑ پھوڑ کی بات نہیں کر رہے۔ یہ ایک حق ہوتا ہے بیزاری کا اظہار کرنے کا، اس میں ہڑتال بالکل ایک جائز طریقہ ہے، اس میں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے گلی چوبارے میں باہر آنا ایک جائز طریقہ ہے، اس دھرتی پہ چلنا، سڑک پہ چلنا ایک جائز طریقہ ہے۔ تو یہ سب کچھ وہ حقوق ہیں جو انگریز نے بھی دیے تھے آپ کو۔ آپ نے تحریک آزادی انہی حقوق کو استعمال کر کے چلائی تھی، جو آج یہ فسطائیت زدہ حکومت ہمیں دینے کو تیار نہیں۔ تو یہ یعنی کہ 8 فروری کی ہڑتال جو ہے وہ بیزاری کا اظہار ہے، اس کے بعد کوئی تحریک نہیں شروع کر رہے آپ؟ دیکھیں، تحریک سے کیا مراد ہے؟ تحریک سے اگر یہ خیال ہے کہ ایک ٹرک ہوگا، اس کے ساتھ موٹر سائیکل ہوں گے اور بہت سے لوگ ہوں گے اور وہ اسلام آباد میں داخل ہو جائیں گے، وہی صرف تحریک ہے، تو وہ صرف تحریک نہیں ہے۔ ہم ہر گلی کو یہ دیکھ رہے ہیں، ہر کوچے کو، ہر گاؤں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ ویسے آپ جو بات کر رہے ہیں یہی بات ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں سہیل آفریدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر گلی، ہر کوچے کو ڈی چوک بنا دیں گے۔ ایسی ہی بات ہے، یہ شاید میرا ہی جملہ تھا۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی ایک جگہ آ کے آپ نے کوئی اس 78 سالہ نظام کو نہیں گرانا۔ یہ 78 سال کا جبر کا نظام ہے۔ پاکستانی ریاست میں بہت گہری خرابیاں ہیں، ہم نے ان خرابیوں کو دور کرنا ہے۔ ہم نے جو عزت ہے انسان کی اس کو بحال کرنا ہے۔ ہم نے غریب کی جو سوچ ہے، اس کے لیے جو سوچ ہے اس کو بحال کرنا ہے، اس کو مطمع نظر بنانا ہے اس ریاست کا، تاکہ یہ نہ ہو آج جو صورتحال ہے کہ 15 سال کی عمر کے 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، ان کا جسم، ان کے دماغ ان کی عمر کے لحاظ سے کم ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ آپ نے وہ پالیسیاں اپنائی، آپ نے ترقی
کی ایک ڈیکیڈ بنائی تھی، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ 1960 میں، اور اس کے بعد ملک دو لخت ہو گیا. تو یہ جب اوپر بیٹھ کے اسلام آباد بیٹھ کے یا کسی اونچی پہاڑی پہ بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو انسان نظر نہیں آتے، غریب نظر نہیں آتا. اچھا، اب آخر میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ سمجھیں گے کہ شاید میں دوبارہ ایک موضوع چھیڑ رہا ہوں جس پر آپ سے پہلے میں نے بات کر لیا ہے، لیکن یہ سوال بڑا ضروری ہے میرے لیے. میری اطلاع کے مطابق آپ نے پچھلے دنوں پاکستان بار کونسل کا الیکشن لڑا تھا، ممبر تو آپ الیکٹ ہو گئے، آپ کو مبارک ہو. شکریہ. لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی مخالفت کر رہے تھے؟ یہ درست ہے، اور یہ ایک طرح سے اچھا ہوا کہ اب یہ لوگ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اگر کسی کو اس بارے میں کوئی ابہام تھا، دیکھیں ہر پارٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نقب لگانے والے کسی کی شے پہ یا اپنی کسی ذاتی بغض کی بنا پر، لیکن ہر پارٹی میں یہ چھانٹی ہوتی رہنی چاہیے. ہر پارٹی میں اس طرح کے لوگوں کا جو چہرہ ہے وہ عیاں ہوتا رہنا چاہیے. تو اب ہو چکا ہے، ہر ایک جانتا ہے آپ تحریک انصاف میں کہ کون کیا ہے. ہر ایک جانتا ہے، میرا خیال ہے صرف میں ہی جانتا ہوں. نہیں، بہت لوگ جانتے ہیں. اچھا، لیکن وہ جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی وہ تو بڑے ویل نون لوگ ہیں اور وہ تو پارٹی میں بڑے ان کے پاس اہم عہدے بھی ہیں، تو کوئی کارروائی ہوگی ان کے خلاف؟ ہو جائے گی، اس کی فکر نہ کریں. ان کی جو دیکھیں یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، یہ طے ہو جائے گا اور ٹھیک طریقے سے طے ہوگا. چلیں، میں نام نہیں لے رہا، لیکن میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ آج جو پریس کانفرنس کی آپ نے، گور خان صاحب بھی تھے، اسد قیصر صاحب بھی تھے، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ آپ تاثر دے رہے ہیں کہ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیے پارٹی میں اختلاف نہیں ہے، اکا دکا لوگ ہیں بغض کے مارے یا کسی اور شے پہ کچھ کرنے والے، تو وہ اب ہمارے سامنے ہیں. ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ ہو جائے گا. اور محمود اچکزئی صاحب کو آپ اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی تحریک انصاف میں کوئی ایم این اے نہیں ہے ایسا جس کو کہ آپ اپوزیشن لیڈر بنائیں؟ دیکھیں میں تو نہیں بنا رہا نا، ان کو تو عمران خان صاحب نے بنایا ہے نا. یہ سوال تو عمران خان صاحب سے کریں، وہ اگر کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں فراست ہے، عمران خان صاحب نے بالکل اس کی وجہ جو ہے بتائی ہے بہت تفصیل سے. تو گفتگو ظاہر ہے جیل میں ان سے نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اچکزئی صاحب ہوں گے اور سینٹ میں علامہ ناصر ہوں گے، لیڈر آف دی اپوزیشن. اگر کسی کو اس فیصلے پہ اعتراض ہے تو انتظار کریں، عمران خان صاحب سے بات کریں. اور یہ جو آپ نے پولیٹیکل کمیٹی میں کچھ نامینیشنز کی ہیں، اس پہ جو اعتراضات ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں، لوگ مطمئن ہو گئے ہیں؟ کیوں ختم ہوں گے؟ دیکھیں 40-41 ممبر کمیٹی تھی، خان صاحب کی ہدایت آئی کہ اس کو مختصر کرو. تو مختصر کیسے کیا جائے؟ میں اپنی پسند ناپسند پہ کسی کو شامل یا باہر نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے پارٹی کے سینئر ترین لوگوں سے بات کی، انہوں نے یہی مشورہ دیا، میری بھی یہ رائے تھی کہ جو کلیدی عہدے ہیں چاروں صوبوں کے جو صدور ہیں یا چیف آرگنائزر ہیں، اسی طرح ہمارے دیگر عہدیداران جو ہیں کلیدی سطح پہ، ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں تاکہ ہر ایک کا ایک ڈیفائنڈ رول ہو، اس کی ایک ذمہ داری ہے عہدے کے لحاظ سے. اور باقی سب دوست جو ہیں وہ موجود ہیں مختلف کمیٹیوں میں. ہمارے اور بھی گروپ ہیں جہاں سے ان کی دانش سے ہم فائدہ لیتے ہیں. دیکھیں اس میں عارف علوی صاحب نہیں آ سکے، ان سے میری بات ہوئی، میں نے ان کو بتایا، ان سے مشورہ کیا. اور آپ صدر ہیں، بہت سینئر ہیں، لیکن یہ جو اصول ہم اپنا رہے ہیں اس میں آپ نہیں آ رہے. بڑی خوش دلی سے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس اصول پہ آپ عمل کیجئے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ یہی الزام لگے گا کہ فلاں آپ کو پسند نہیں، فلاں پسند ہے اس لیے آپ نے اس کو رکھا، اس کو نہیں رکھا. تو علی ظفر صاحب بھی نہیں آ سکے؟ دیکھیے ہم جو ہے سینٹ کے حوالے سے چونکہ خان صاحب نے علامہ ناصر صاحب کو ذمہ داری دی ہے، ہم یہ چاہتے تھے کہ سینٹ سے ایک ہی آواز آئے اور علامہ ناصر کی ہو. ان کی معاونت کے لیے ہم نے خاتون سینیٹر کو اس میں شامل کیا. یہ بھی گفتگو کے بعد، مشورے کے بعد ہوا سارا کچھ. چلیں، بہت بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہمارے تمام سوالات کے تفصیلاً جواب دیے ہیں. اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان جو ہے وہ آئندہ 6 مہینے میں یا 1 سال کے اندر اندر آئی ایم ایف کے شکنجے سے نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، اور پاکستان کے وہ ادارے جو پہلے نقصان میں جا رہے تھے وہ اب فائدے میں کیسے جا رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور آپ جانتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں پاکستان سپر لیگ کی جو 2 ٹیمیں ہیں ان کی نیلامی جو ہے اس میں بہت بڑی جو مالیت کی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے. ایک ٹیم تھی وہ 175 کروڑ روپے میں اس کو خریدا گیا، اور دوسری ٹیم تھی وہ 185 کروڑ میں خریدی گئی، اور اس کے لیے پی ایس ایل جو ہے وہ فورن انویسٹرز کو پاکستان لے کر آئی ہے. یہ ایک بڑی ہی اچھی
ایک مثال قائم ہوئی ہے، اور جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں محسن نقوی، انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ کے لیے بہت ہی سازگار ملک بن چکا ہے۔ تو پاکستان میں کیا اور بھی ادارے ہیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک نقصان تھے اور اب وہ منافع بخش ادارے بن رہے ہیں، یا ان اداروں کو بھی پی آئی اے کی طرح بیچ دیا جائے گا؟ اور ایک اور بڑا اہم سوال آج کل زیر بحث ہے کہ پاکستان کب آئی ایم ایف کا جو چنگل ہے اور اس کی جو شرائط کی زنجیریں ہیں ان سے اپنی جان چھڑائے گا؟ کیا پاکستان آنے والے وقت میں آئی ایم ایف سے جان چھڑا لے گا؟ تو اس پر گفتگو کریں گے ہم وفاقی وزیر ریلوے جناب حنیف عباسی صاحب سے۔ حنیف بھائی صاحب بہت بہت شکریہ۔ میرے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حنیف عباسی صاحب بیچ میں کہاں سے آگے، فورن انویسٹمنٹ کا پاکستان ریلوے سے کیا تعلق ہے؟ تو میں نے آپ کو آج تکلیف اس لیے دی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2026 میں پاکستان ریلویز 1 کھرب آمدن والا ادارہ بن جائے گا۔ یہ سوشل میڈیا پر یہ میں نے آپ کی ایک پوسٹ دیکھی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح پی ایس ایل جو ہے وہ پاکستان میں بڑی مقدار میں فورن انویسٹمنٹ لے کے آیا ہے اور مزید بھی آ رہی ہے، تو کیا پاکستان ریلوے بھی ایک منافع بخش ادارہ بننے کے علاوہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ لا سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ سر۔ اپنا میر صاحب سب سے پہلے تو آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور دوسری بات آپ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ حنیف عباسی بیچ میں کہاں سے آ گیا فورن انویسٹمنٹ میں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان ریلوے کے بغیر پاکستان کی اکانومی گرو ہی نہیں کر سکتی۔ یہ میرے بہت بڑے ورڈز ہیں، میں کہہ رہا ہوں، اور بار بار میں ہر سیکٹر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں پاکستان کی اگر صرف پاکستان ریلوے جو ہے وہ گروتھ اس کی بڑھ جائے اور پاکستان ریلوے میں انویسٹمنٹ بڑھ جائے اور پاکستان ریلوے گرو کر جائے تو پاکستان کی جو گروتھ میں 1% اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر میں بتا دیتا ہوں کیسے، 2-3 چیزیں۔ ایک تو پہلا کویسچن فورن انویسٹمنٹ کا، الحمدللہ یہ پتہ نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک اشارہ ہوا ہے یا کس طریقے سے، کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کل صبح ہی، آج آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے پی ایس ایل کی بات کی، محسن نقوی صاحب کی بات کی، بہت اچھی ماشاءاللہ، جو کام اچھا اس پاکستان کے لیے کر رہا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن کل ہم یہاں پہ پپری یارڈ میں ہم ڈی پی ورلڈ جو کہ یو اے کی ایک فرم ہے، جو کہ ان کی پورٹ کا ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، $20 ملین کی ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب وہ ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے، اور کل ہم لینگ سٹون رکھنے جا رہے ہیں پپری میں، جو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو بار بار آپ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، تو آپ $20 ملین کی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، $20 ملین کی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، $20 ملین کی انویسٹمنٹ ود ان 4 منتھ۔ اچھا، 4 منتھ کی یہ ہمارا پروجیکٹ ہے۔ 4 منتھ میں ٹرمینل بننا ہے، اور 4 منتھ میں ہمارا یہاں سے پورٹ سے پپری کے درمیان جو ہماری لائن ہے اس نے اپ گریڈ ہونا ہے۔ تو اس کے بعد کراچی میں یہ جو بڑے بڑے ٹرالے اور یہ بڑی بڑی یہ چیزیں، یہ جن سے روز دن حادثات بھی پیش آتے ہیں، ان سے بھی سیفٹی بھی ہو جائے گی۔ لیکن $20 ملین کی کل ہم لینگ سٹون ایگریمنٹ ہو چکے ہیں، کل ہم لینگ سٹون رکھنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس کو آپ انویسٹمنٹ سمجھ لیں یا لون سمجھ لیں، لیکن ہے تو $2 ارب نا۔ پاکستان میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے 480 کلومیٹر اپنا روڑی کراچی، جولائی میں پرائم منسٹر آف پاکستان اس کا بھی لینگ سٹون رکھنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آر ڈی ایم سی کے $385 ملین روڑی سے لے کے نوکنڈی تک 900 کلومیٹر، اس کا بھی پرائم منسٹر صاحب مئی کے اینڈ میں لینگ سٹون رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ ساری انویسٹمنٹ پاکستان ریلوے میں آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان ریلوے کے اندر جو آپ کہہ رہے تھے کہ 1 کھرب کا کیسے، ابھی میں یہاں پہ سندھ میں تھا، ابھی ہوں کراچی میں، جس کی وجہ سے آپ کے اسٹوڈیو میں نہیں آ سکا۔ میں نے سی ایم سندھ کے ساتھ بات کی ہے ابھی ہم، اور وہ بھی ہمارے ریلوے میں پارٹنر بننے جا رہے ہیں، جیسے پنجاب گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، جیسے بلوچستان کی گورنمنٹ بن چکی ہے، اور کے پی کے کی گورنمنٹ کو اپنے آفر کر دی ہے۔ اچھا، اور آج سندھ گورنمنٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ نے اور ہم نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ اکٹھا کرنے لگے ہیں، جو
روڑی جنکشن کے اندر 1 ارب روپے کا نیا اسٹیشن بنانے لگے ہیں اور 40 ارب روپے کی لاگت سے ان کے ساتھ برانچ روٹس کے اوپر ہم ایگریمنٹ کرنے والے ہیں. کہنے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ریلوے کے حوالے سے جو آپ نے کہا 1 کھرب کیسے ہو جائے گا, تو انشاءاللہ پچھلے سال پینشنز کو نکال کے, کیونکہ آپ کہتے ہیں نا جی ابھی جب حکومت نے پی آئی اے بھی دیا ہے تو پینشنز تو اپنے ذمہ لی ہیں, تو ہم اگر اپنی پینشنز کو نکالیں تو آپ کے بھائی نے پچھلے 8 مہینوں میں ملا کے لاسٹ فائنینشیل ایئر میں 3 ارب زائد کمایا, اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی جون جو ہمارا 2026 ہوگا ود دا بلیسنگ آف اللہ, ہم 1 کھرب 78 سالہ تاریخ میں پاکستان ریلوے کی کرنے جا رہے ہیں. آج پاکستان ریلوے میں ٹکٹ کے لیے سفارشیں ہو رہی ہیں, مفت ٹکٹ کے لیے نہیں, پیسوں سے ٹکٹ لینے کے لیے سفارشیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دے دیا جائے. تو اسی طرح فریٹ میں ٹرن اراؤنڈ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان ریلوے کے اندر. اچھا, 1 کھرب انشاءاللہ تعالی ہم جب کما لیں گے تو ہم تو اس سال 10 ارب پروفٹ میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی آفر کر رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان ریلوے میں پارٹنرشپ کریں, تو یہ تو آپ ایک بہت ہی اچھی خوشخبری ہمیں دے رہے ہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت میں تو معاملات کو اچھے نظر نہیں آ رہے. تو اس سلسلے میں آپ کی ان سے کوئی باقاعدہ بات چیت ہوئی ہے؟ ہم نے دیکھیں, میں اس وقت دیکھیں اس کے اندر نا میرے جو سیکرٹری ہیں, جو چیئرمین ریلوے ہیں, انہوں نے ان کے سی ایس کے ساتھ انیشل میٹنگ کر لی ہے. اچھا, جو آفر ہم دوسرے صوبوں کو, وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ سن لیں, پنجاب حکومت کی طرف سے ایک کیبنٹ نے اپروو کر کے بھیجے جو پروجیکٹ ان کے ساتھ ڈسکس ہوئے. تو وزیر اعظم پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہم ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے, ہم 4 صوبوں کو آفر کریں گے کہ وہ پاکستان ریلوے میں پارٹنر بنے. اس حوالے سے جو ان کے برانچ, تو اس کا مطلب ہے کے پی کے کی گورنمنٹ نے یس کر دیا ہے, کے پی کے کی گورنمنٹ نے یس کر دیا ہے. بالکل, انہوں نے دیکھیں جی اپنی عوام کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. اچھا, میں اس وقت کوئی اتنے اچھے موقع کے اوپر کچھ اور نہیں کہنا چاہتا کہ انہیں ایجوکیشن پہ بھی توجہ دینی چاہیے, ہیلتھ پہ بھی, روڈ انفراسٹرکچر پہ بھی, لیکن جو ٹرین کے حوالے سے بات ہوئی ہے میرے چیئرمین کے ساتھ, انیشلی وہ ہمارے ساتھ اتفاق کر گئے ہیں کہ ہم اس میں انویسٹ کریں گے. تو ایسے اگر انیشیٹو وہ لیتے ہیں تو یہ تو ہوا کا زبردست قسم کا جھونکا ہوگا, اور وہ آئیں اور پاکستان کی جو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے جو ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. یہ دیکھیں نا, کراچی سے پشاور ہے نا, اور کبھی پشاور سے تورخم بھی ہم جایا کرتے تھے ٹرین کے اندر, اگر آپ کو یاد ہو. پھر ان کے برانچ روٹس تھے جو بڑے کامیاب تھے, سکسیسفل تھے, تو ان کو یہ توجہ دینی پڑے گی اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام صوبے انوالو ہو گئے ہیں, تینوں نے تو پریکٹیکلی اس میں انوالومنٹ ظاہر کر دی ہے, اور جو اس میں پہلا نمبر لے گیا. بھائی صاحب, اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ اب پی آئی اے تو ہم نے پرائیویٹائز کر دیا, تو پاکستان ریلوے کو پرائیویٹائز نہیں کیا جائے گا؟ نہیں, پاکستان ریلوے ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے یار بیر صاحب, یہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. ہمیں ٹارگٹ کیا دیے گئے تھے, سن لیں, ہمیں پرائم منسٹر کی طرف سے ٹارگٹ, اور یہ کسی اور, میں ابھی کہتے ہیں اچھائی میں چیلنج کرنا چاہیے, برائی میں نہیں. ہم نے مقابلہ کرنا ہے نا اپنی وزارتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس میں جو آگے نکل جائے. مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نمبر 1 ٹرانسپیرنسی آپ نے لے کے آنی ہے ریلوے میں, پاکستان ریلوے میں. نمبر 2 آؤٹ سورسنگ کرنی ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنی ہے, ڈیجیٹائزیشن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا, کاسٹ کٹنگ کرنی ہے, آپ نے پیسنجر فیسیلیٹیشن کے اوپر دھیان دینا ہے. تو اس وقت 6 ملٹی نیشنل فرم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت میرے ساتھ اس وقت فریٹ میں ہیں, میرے ساتھ اس وقت لینڈ میں ہیں, ملٹی نیشنل فرمز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, اور میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ پبلسٹی میں آ جائے گا. تو اسی طریقے سے باقی لینڈ کے اوپر ہماری ایک کمپنی بنی ہے ریڈیمکو, ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی جو بنی ہے ریلوے کی, جس کا بورڈ جو ہے پرائم منسٹر نے بنایا ہے. اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, ٹرینز میری آؤٹ سورس ہو گئی ہیں, میرے ہاسپٹل اور سکولز آؤٹ سورس ہو گئے ہیں, اور میری فریٹ ٹرینز آؤٹ سورس ہو گئی ہیں. میرے اس وقت ہم ڈیجیٹائزیشن میں مکمل, پاکستان ریلوے ڈیجیٹائز ہو گیا ہے. اچھا, یہ 8 مہینے کی پرفارمنس ہے اپنا میر صاحب, یہ 78 سالہ پرفارمنس کی بات, یہ بڑی آپ ہمیں, اور انشاءاللہ مجھے اللہ نے موقع دیا. اچھی خبریں آپ سنا رہے ہیں. ایک تو پی ایس ایل کی اچھی خبر آئی ہے جی کہ 2 ٹیمیں جو ہیں وہ ایک بہت
زبردست قسم کی آکشن کے بعد وہ بک گئی ہیں 175 کروڑ میں اور 185 کروڑ میں. اور پھر حنیف عباسی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل وہ بھی کئی ملین ڈالر کی فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں لا رہے ہیں. اور 20 ملین ڈالر جی 20 ملین ڈالر 20 ملین ڈالر. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ شاید پاکستان ریلوے کو پاکستان سے باہر بھی لے جا رہے ہیں. اس پہ ہم مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج پی ایس ایل کے ذریعے پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آئی ہے. کل کراچی میں پاکستان ریلوے جو ہے وہ 20 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو مئی 2025 میں پاک بھارت جنگ ہوئی اس کے بعد پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے پوری دنیا میں اس کی کریڈیبلٹی میں بڑا اضافہ ہوا ہے. اور آنے والے کچھ مہینوں میں پاکستان جو ہے اس کو اتنے آرڈرز مل چکے ہیں کہ پاکستان کم از کم 12-13 ارب ڈالر کے جو آرڈرز ہیں وہ پورے کر رہا ہے. اور ڈیفنس پروڈکشن اور خاص طور پہ جو جنگی جہاز ہیں وہ فروخت کر دے گا 12.5 ارب ڈالر کے. اس میں 4 ارب 60 کروڑ ڈالر کی جو اسلحہ ہے وہ لیبیا کو فروخت کیا جائے گا. 4 ارب 50 کروڑ ڈالر کا اسلحہ آذربائیجان کو, 1 ارب 50 کروڑ ڈالر کا اسلحہ جو ہے سوڈان کو, اور اسی طرح زمبابوے کو, عراق کو 66 کروڑ 40 لاکھ ڈالر. سعودی عرب جو ہے وہ 2 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہے اس کو JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹس کے معاہدے میں تبدیل کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ملک جو ہیں وہ پاکستان سے اسلحہ خریدیں گے. تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں 6 مہینے میں یا 8 یا 10 مہینے میں پاکستان کا جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے یہ کافی اوپر چلا جائے گا. تو حنیف عباسی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جیسا کہ خود بھی کہا کہ پاکستان ریلوے کے بغیر پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ آگے نہیں جا سکتی. تو کیا پاکستان ریلوے جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو پاکستان سے باہر تک بھی لے جا پائے گا؟ دیکھیں سر, ہم تیار بیٹھے ہیں اور ہمارا ایکسپورٹر کے ساتھ رابطہ ہو گیا. ITI جو کہ 2019 سے بند تھی, اسلام آباد, تہران, استنبول, جو پہلے کبھی شاذ و نادر چلا کرتی تھی, اس کو ہم ریوائیو کرنے کے لیے تیار, بلکہ ریوائیو کر دی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان سے ایران اور ترکی تک اپنے ایکسپورٹرز کو کہیں گے کہ وہ جو بھی سامان یہاں سے بھیجنا چاہیں, اور وہاں کے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ہماری بات چیت ہو گئی ہے, یہاں کی کامرس منسٹری کے ساتھ اور وہاں پاکستان ریلوے ہمیں اسلام آباد سے, لاہور سے, کراچی سے, کوئٹہ سے, تہران اور استنبول تک پہنچا دے گی. جی فریٹ کی حوالے سے بات کر رہا ہوں جی, فریٹ. اور دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ, کیونکہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے اوپر وزیر اعظم پاکستان بہت زیادہ کین انٹرسٹ جو ہے انہوں نے شو کیا ڈے 1 سے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اور DPM صاحب جولائی میں کابل گئے اور وہاں پہ ازبکستان اور ہم اور کابل کے جو افغانستان کے فارن منسٹر تھے, ہم نے بیٹھ کے وہ ایگریمنٹ سائن کیا. اچھا وہ بیل اپنا چڑھتی ہے منڈے کے نہیں, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن ایک اور اس کے ساتھ کازکستان نے کہا کہ ترکمانستان جانے, فنڈنگ جانے, افغانستان جانے, ہمیں آپ چمن سے راستہ دے دیں, ہمیں ایکسیس دے دیں. تو اس کا MOU تیار ہے. ان کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جب بھی پاکستان آئیں گے, ان کا پوسٹ پون ہوا تھا. تو یہ چمن سے ٹرین کدھر جائے گی؟ چمن سے ٹرین کدھر جائے گی؟ چمن سے ہرات, کندھار, ہرات یا ہرات, کندھار اور ترکمانستان اور کازکستان. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے ہمیں ایک اچھی خبر دی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ آپ کی پارٹنر بننے جا رہی ہے. اب آپ بتا رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت بھی پاکستان ریلوے کی پارٹنر بننے والی ہے اور کازکستان اور ازبکستان بھی پارٹنر بننے والے ہیں. بس اس میں ہمارا, میں پھر افغانستان کے حوالے سے یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دوں ان حالات میں کہ کازکستان کہتا ہے کہ ہم جانے, افغانستان جانے, ترکمانستان جانے, آپ نے ہمیں ایکسیس دینی ہے چمن سے. اچھا, تو ہمارا اور فنڈنگ بھی ہم کریں گے. تو اس کا مطلب ہے جو ریلوے لائن چمن سے آگے ہے, جو کہ کندھار, ہرات اور پھر اس کے آگے وہ ازبکستان اور کازکستان اور ترکمانستان تک جائے گی, وہ ریلوے لائن بچھانی ہے کازکستان نے, اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں ہوگا. اچھا,
تو اس کا مطلب ہے یہاں سے پھر سینٹرل ایشیا تک ہماری ایکسپورٹ جائے گی؟ سینٹرل ایشیا تک ہماری رسائی حاصل ہو جائے گی ہمیں، جو کہ بہت بڑا خواب ہے پاکستانی قوم کا بھی اور وزیر اعظم صاحب کا بھی بہت بڑا مشن ہے۔ تو حنیف بھائی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلے سال تک پاکستان ریلوے جو ہے وہ 1 کھرب سے زیادہ منافع کمانے والا ادارہ بن جائے گا یا 2 کھرب تک پہنچ جائیں گے آپ؟ نہیں سر، بات ریئلسٹک کرنی چاہیے۔ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اس پاکستان ریلوے میں کہ کسی ٹرین کا نام تبدیل کر کے تو ابا جی کا نام رکھ کے یا ابو جی کا نام رکھ کے اس کو میں نے رنگ کر کے رکھ دیا، اور نہیں، میں نے ضرور رنگ کیے ٹرینوں کو، ضرور ان کی سیٹیں چینج کی ہیں، لیکن اگر فیض احمد فیض ٹرین ہے اس کا نام وہی رکھا ہے، اگر قائد اعظم ٹرین ہے، اگر وہ ہماری صبح رفتار ہے، شالیمار ہے، نام وہی ہیں، لیکن ہم نے ان کے اپ گریڈ کر دیا، ہزارہ ہے، عوام ہے۔ اب ہم 31 دسمبر یہ بھی بتاتا جاؤں، 31 دسمبر 2026 تک جتنی میری ٹرینز ہیں وہ اپ گریڈ ہو جائیں گی، جیسے ابھی 3 ہو گئی ہیں اور 3 ہونے جا رہی ہیں جون تک، اس کے بعد باقی سب کی سب 31 دسمبر 2026 تک اپ گریڈ ہو جائیں گی۔ اور اس حوالے سے میں یہ گزارش آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ میرا جو ٹارگٹ ہے انٹرنل پاکستان ریلوے کو وہ زیادہ دیا ہوا ہے، میں آپ کو اور عوام کو 1 کھرب بتا رہا ہوں، لیکن انٹرنل میرا جو ٹارگٹ ہے اپنے لوگوں کو وہ ہم نے زیادہ دیا۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے کراچی کے اندر بھی فریٹ کے اوپر بڑی ایک سیر حاصل قسم کی ملٹائی نیشنل جو ہماری فرمز ہیں، جس میں ڈی پی ورلڈ ہے، اے ڈی پورٹ ہے، ہیچیسن ہے، ان سب کے ساتھ بیٹھ کر، یوسف والا ہے، کول ہے، ان سب کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے ایک لائے عمل اپنایا ہے فریٹ کے اوپر کہ کس طرح ہم اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور ارننگ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور انہوں نے اچھی خبریں بتائی ہیں، لیکن جو سب سے اچھی خبر ہے جس کا تعلق صرف اکانومی کے ساتھ نہیں بلکہ سیاست کے ساتھ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جس کے بہت سے معاملات میں وفاقی حکومت کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، لیکن پاکستان ریلوے کے ساتھ پارٹنرشپ قائم کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس نے آمادگی ظاہر کر دی ہے، کیونکہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں بھی پاکستان ریلوے کی پارٹنرشپ پہ تیار ہو چکی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے اور ہم بھی پاکستان ریلوے کے پارٹنر بنیں گے، جس سے پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔